السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل وجود الاشیاء ويبقى بعد فناء الأشياء، ففرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال هذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله، كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يبقى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين والشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ محترم مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان اور جس کی خدا نے ہمیں بہت برکتیں عطا کی ہیں، اور یہ عبادت کا آخری ہفتہ ہے، لہذا اس آخری ہفتے میں اللہ سے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے مغفرت، اپنے گناہوں سے توبہ، اور اپنے نفس کو اس روزے کے ذریعے جو ابھی تک ہم نے قابو پایا ہے اسے مزید اور قابو پا سکیں۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو خدا اللہ شریک اس کی مدد کرتا ہے، اور جب انسان اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم کی کوشش کرتا ہے، یقیناً خدا اللہ شریک اس کی اور زیادہ مدد کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان جس کی عظمت، جس کی برکت، جس کی رحمت، جس کا کرم، انعام، بہت سارے نام ہیں اس ماہ مبارک کے، اور یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ خدا وحدہ اللہ شریک کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے زبان پر قابو رکھتا ہے، اور یہی ماہ مبارک ہے جس میں خدا وحدہ اللہ شریک نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے قاعدے قانون کے لیے، ہماری طرز زندگی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ انشاءاللہ آج کی شب میں آپ پھر عبادت کریں گے، اور عبادت کا لطف وہی جانتا ہے جو متقی ہے، عبادت کا لطف تو وہی جانتا ہے جو پرہیزگار ہے، عبادت کا لطف وہی جانتا ہے جو خود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے یا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ یوں تو عبادت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے عبادات کیا کرتے ہیں، لیکن عبادات میں سب سے بہترین عبادت شب قدر ہے۔ 1000 راتوں کے برابر ایک رات ہے، اور یہ ماہ مبارک کے دن بھی عام دنوں سے کہیں افضل اور بہتر ہوتے ہیں۔ لہذا انسان جب ان دنوں میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اپنے نفس کو راہ خدا پہ لا کے کھڑا کر لیتا ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ اپنی ساری عادتیں چھوڑ دیتا ہے، چھوٹی موٹی اس کی عادتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر
बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, पान खाता है और छोटी मोटी इस तरह की जो उसकी आदतें हैं वो माह मुबारक रमज़ान में छोड़ देता है, तर्क कर देता है। खुदा की खुशनुदी के लिए अपने छोटे मोटे काम भी नहीं करो, ये आदतें पड़ गई। लेकिन यही इंसान अगर इस रोज़े की अहमियत को समझे, जिसने दिन भर सब कुछ छोड़ दिया है और जबकि ये हलाक करने वाली चीज़ें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं कुछ, तो उसे परमानेंट छोड़ सकते। वो बातें जो उसने परहेज की हैं, छोड़ी नहीं है, दिन भर के लिए परहेज की है, नहीं मैं दिन में किसी का तज़किरा नहीं करूंगा, कहीं ग़ीबत ना हो जाए, कहीं बुराई ज़बान से ना निकल जाए, मैं दिन भर कुछ काम नहीं ऐसा करूंगा। यही इंसान अगर से रोज़े की अहमियत को समझे, जिसने दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया है तो रात को भी नहीं करे, जब माह मुबारक रमज़ान में नहीं किया है तो आम दिनों में भी नहीं करे। माह मुबारक रमज़ान की बहुत सारी फजीलतें हैं, जिसमें एक फजीलत ये है कि माह मुबारक रमज़ान हमें बकिया 11 महीने में तर्ज़ ज़िंदगी सिखाता है, रहने का सलीका सिखाता है, खाने का सलीका सिखाता है, इबादत का सलीका सिखाता है, हत्ता कि बोलने का भी सलीका सिखाता है। हम लिमिटेड बोलते हैं, कोशिश करते हैं नहीं भाई ग़ीबत मत करो, जो करना भी चाहता है किसी का तज़किरा भाई मत करो ना, रोज़ा खराब हो जाएगा। मौजूदा ज़माने की चमक धमक देखने के लिए पर्दे के ऊपर बेचैन रहता है, लेकिन हालत रोज़ा में वो भी नहीं करता है, नहीं मैं कोई मूवी नहीं देखूंगा, नहीं मैं कोई सीरियल नहीं देखूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये जो आमादा किया जा रहा है 30 दिन, ये बकिया 11 महीने की तर्ज ज़िंदगी। जब तुमने माह मुबारक रमज़ान में ये ख्याल रखा कि मेरा रोज़ा खुदा देख रहा है, मेरा रोज़ा खुदा देख रहा है, हत्ता के बच्चे भी अगर कहीं चले जाए छुप के पानी पी लें तो उनको भी ख्याल लगता नहीं छुप के भी पानी नहीं पी सकते, अपने इलाके से दूर चले कहीं जाके वो 22 किलोमीटर के अंदर अंदर जाके खा पी के आ जाए तो नहीं जाते, जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता वहाँ खा पी के आ जाए कहाँ नहीं खा सकते। क्यों? रोज़ा खुदा के लिए, और खुदा हर जगह मौजूद है। जब खुदा हर रोज़े के लिए हर जगह मौजूद है तो खुदा गुनाहों की मौज के लिए भी हर जगह मौजूद है, खुदा ज़बान की गिरफ्त के लिए भी हर जगह मौजूद है। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह हमने माह मुबारक रमज़ान में अपनी रूह को सजा लिया, अपने बदन को संभाल लिया, अपने नफ्स की हिफाजत कर ली, अपनी ज़बान की हिफाजत कर ली, अपनी आवाज़ की हिफाजत कर ली, अपने अल्फाज की हिफाजत कर ली, तो हम बकिया 11 महीने में भी, ऐसा नहीं कि हम अकेले कर रहे हैं। चलिए अगर घर में 5 आदमी हो, 5 आदमी एक अकेला कर रहा हो तो 4 आदमी उसकी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन 5 आदमी हैं, पांचों उसी काम पर हैं। ऐसा होता है ना भाई, एक काम है जो सब कर रहे हैं, मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, रास्ता निकाल लेते हैं काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो सब लगे हुए हैं, हत्ता के छोटे बच्चे भी रखे हुए हैं, जो नाबालिग हैं वो भी रोज़ा रखें, और जो नहीं जो रखे हैं नाबालिग बच्चे, वो कम से कम रोज़ा देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन अभी कुछ नहीं खा रहे हैं। जो हम खाना लेके आते हैं वो तलाश करते हैं कोई पाकीज़ा जगह से लाएं, हम नजिस जगह से खाना भी ना लाएं, हत्ता कि हम ऐसे चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें जो हमारे रोज़े को नुकसान पहुँचा। एकदम बड़ी मेहनत से रोज़ा रखा है, तो वाकई बड़ी मेहनत लगती है। इंसान ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ के कोई रिक्शा चला रहा है, कोई धूप में फावड़ा चला रहा है, कोई ऑफिस के लिए जा रहा है, कोई काम के लिए निकल रहा है, ये आसान नहीं होता है। लेकिन मोमिन के लिए कितना आसान है।
دوسرے لوگ دیکھتے ہیں, دوسری قوم دیکھتے ہیں, ارے بھائی ہم لوگ تو پانی پیتے رہتے ہیں, فروٹ کھاتے رہتے ہیں, تم لوگ کچھ نہیں کھاتے ہو, کچھ نہیں کھاتے, تو پھر تم کیسے روزہ کیسے سنبھال لیتے ہو؟ یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ اس کے خدا کی دی ہوئی طاقت ہے, یہ اس سے وحدانیت پر بھروسے کی طاقت ہوتی ہے. اگر بہت سارے خدا ہوتے تو یہ ہمارا روزہ اتنا مضبوط نہ ہوتا کہ بھائی یہ والا قبول نہیں کرے گا تو مجھ سے قبول کروا لے, اور وہ نہیں کرے گا تو اس سے کرا لے. لیکن یہاں تو ایک ہی ہے. روزہ ہمیں طرز زندگی سکھاتا ہے, ہماری لائف اسٹائل طے کر دیتا ہے کہ تم اپنے نفس پر کتنی آسانی سے قابو پا گئے ہو. یہی بات ہم رمضان کے علاوہ کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا بوجھا ہے, لیکن کتنی آسانی سے انسان کے وقت سے اذان صبح سے اذان مغرب تک انسان زبان پر بھی قابو ہے, کانوں پر بھی قابو ہے, پیٹ پر بھی قابو ہے, ہاتھوں پر بھی قابو ہے, سوچ پر بھی قابو ہے, حتیٰ کہ الفاظ پر بھی قابو پا لیا ہے. جب گھر کے ہر فرد نے یہ کام کر لیا ہے تو خداوند عالم تمہیں طاقت عطا کرے گا. جب تم 1 مہینہ 30 دن جب یہ کر سکتے ہو تو بقیہ 11 مہینے تمہاری میں مدد کروں گا. شیطان کو میں نے قید کر دیا ہے, وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. شیطان کو میں نے بند کر دیا, وہ نہیں آئے گا. اور حقیقت ہے شیطان قید ہو گیا, رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تم نے جس سے غلطی کی ہے اس سے گزارش کی, تمہاری شان میں جس نے گستاخی کی ہے اسے معاف کر دو. اور انسان بنا کہے کر دیتا ہے. روزہ رکھے ہوں, چلو جانے دو, اس نے مجھے ستایا تھا لیکن میں معاف کیے دیتا. شب قدروں میں آپ نے دعائیں پڑھی, ہر دعا میں یہی کہا خدا کی رضا گناہوں سے دوری, خدا کی رضا گناہوں سے دوری, خدا کی رضا گناہوں سے دوری. جب انسان گناہوں سے دوری کر لیتا ہے تو اس کا نفس کلیئر ہونا شروع ہو جاتا, پاک ہونا شروع ہو جاتا. اور جب نفس اس کا پاک ہوتا ہے تو خدا کے قرب میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تقرب حاصل ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں عام دنوں سے زیادہ نمازیں پڑھ لوں, وہ چاہتا ہے کہ میں عام دنوں سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر لوں, میں عام دنوں سے زیادہ خدا کے سامنے گڑ گڑاؤں. اور جب یہ انسان اس طرف قدم بڑھاتا ہے یقیناً خدا عالم اس کی ہر پہلو ہر مقام پر مدد کرے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو پہلے اسے ٹھیک کرنے کے بجائے ہم اپنے نفس پر کام کریں, ہم اپنے نفس کی طہارت پر کوشش کریں. اور جب یہ نفس قابو میں آ جاتا ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. یہی نفس ہے جو انسان کو ورغلاتا رہتا ہے, گمراہ کیا کرتا ہے. ماہ مبارک اس کا بہترین حل ہے, روزہ اس کا بہترین حل ہے, قرآن مجید کی تلاوت اس کے لیے بہترین حل ہے. جب شیطان قید ہوتا ہے تو پھر شیطانی کام کیسے ہوتے ہیں. بچے یہاں الحمدللہ جب پروگرام کرتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی مثالیں دے جاتے ہیں. ابھی بچوں نے ماہ مبارک کے حوالے سے پروگرام کیا تو بچے نے یہی سوال کیا, جب شیطان قید ہے تو شیطانی کام ہو کیسے رہے ہیں. اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آج کے دور کے مطابق آپ جب موبائل لے کے کہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہم دن بھر کے لیے جا رہے ہیں, وہاں چارجنگ نہیں ملے گی تو مکمل چارج کر کے لے جاتے ہیں. پہلے سے تیاری کرتے ہیں, بھائی فل چارج رہے کیونکہ مجھے اتنا ٹائم لگے گا اور اتنے ٹائم میں وہاں کہیں چارجنگ نہیں ملے گی. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے, اسے پتا ہے ماہ مبارک میں قید کر دیا جاتا چاہوں گا تو پھر وہ اپنے ساتھیوں کو فل چارج کر کے جاتا ہے کہ میرے آئے تک تم اپنا کام سنبھالے رہے. ہم اس کا آلہ کار نہ بنیں,
ہم اس کا تیر نہ بنے، ہم اس کی گمراہی کا راستہ ذریعہ نہ بنے، کیونکہ زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے، انک علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو بھی بھیجا ہے، نفس کے ذریعے ہر نبی کا امتحان ہوا ہے۔ نہیں ہمارا نبی خواہشات نفس میں کبھی رکھتے ہیں، ہر نبی کے زمانے آپ دیکھیں، اپنے نبی کے لیے دیکھیں لوگوں نے کس طریقے سے نبی کو ستایا، کس کس انداز میں ستایا کہ انسان غصہ کر جائے۔ جو نبی کہہ رہا ہے کہ غصہ حرام ہے، اس نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ جو امام کہہ رہا ہے کہ غصہ حرام ہے، اس نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ لیکن لوگوں نے وہی کام کیا نا، کہ غصہ آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالت روزہ میں لوگوں سے مزہ لینا چاہتے ہیں، حالت روزہ میں لوگوں کو ستانا چاہتے ہیں، یہ ہر اینگل سے کوشش کرتے ہیں، انہیں غصہ آ جانا چاہیے۔ لیکن یہ مرد مومن اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے غصہ نہیں کرتا، اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے اسے گالیاں نہیں دیتا، اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے اس کا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، اتنا بولتا ہے کہ شام تک ٹھہر جا پھر تو چلتا۔ یہ جو شام تک ٹھہرنے والا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی قید میں ہے۔ اور جب انسان یہ کام انجام دیتا ہے روزے میں یا عبادت کی طرف، اسے دو چیزیں ہیں جو یہاں تک لے کے آتی ہیں۔ ایک اس کی نجات کی چاہت اور ایک خدا کی محبت، وہی اسے مسجد تک لے کے آتی، وہی اسے مصلی تک لے کے آتی۔ اور انسان کو انسانیت بھرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان دونوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہوتا ہے، ان دونوں کا طاہر ہونا ضروری ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ طہارت ہی انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے، اور جتنی ہی نجاست بڑھتی چلی جائے گی، چاہے وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست ہو، یعنی گناہوں کی نجاست ہو یا جو چھینٹ آ جائے، کچرا آ جائے، نالی کا لگ جائے، چاہے یہ والی، یہ نجاست دھو لینا آسان ہوتا ہے۔ جو ظاہری نجاست ہے بہت آسان ہے، ایزی ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان ہے باطنی نجاست کو دھونا۔ لیکن ہم اسے مشکل بنا دیتے، خود مشکل بنا لیتے۔ ایک آدمی جو ماہ مبارک رمضان میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہے، کیا اور 11 مہینے اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا؟ اس کی عادت پڑ گئی۔ اب تو اگر ریاضتاً عبادتاً دیکھا جائے تو بھی وہ کر سکتا ہے، اور عادتاً دیکھا جائے تو بھی کر سکتا ہے۔ 30 دن کم نہیں ہوتے ہیں۔ 30 دن اگر کوئی آدمی، بہت سارے نوجوان اور بزرگ ایسے ملے ہیں، 30 دن کیا ایک ہفتے کسی نے سگریٹ پلائی اور 80 سال کے ہو گئے، سگریٹ کی عادت نہیں چھوڑ رہے، ایک ہفتے میں سکھا دیا۔ تمباکو کھانا کا دوست تھا اور اس نے 2-3 بار کھلایا، مزہ آ گیا اور ابھی تک چھوڑ نہیں پا رہا۔ یعنی ایک ہفتے کی ڈالی ہوئی عادت 80 سال میں نہیں چھوڑ پا رہا، ایک ہفتے کی ڈالی ہوئی عادت 50 سال میں نہیں چھوڑ پا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہوں۔ لیکن اگر 30 دن کسی کی عادت پڑ جائے، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، 30 دن کسی کی عادت پڑ جائے، میں نماز سے نہیں بھاگوں گا، 30 دن کسی کی عادت پڑ جائے جماعت سے پڑھوں گا، 30 دن کسی کی عادت پڑ جائے اب تو حرام نہیں کھاؤں گا، اب تو سنیما گھر نہیں جاؤں گا، اب تو موبائل پہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ جب یہ 30 دن ہفتے بھر کی عبادت، ہفتے بھر کی عادت کو زندگی پر ڈھوتا ہے، تو پھر 30 دن کی عادت کو کیوں فراموش کر جاتا ہے، کیوں بھول جاتا ہے، کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یہاں اس کی 2 وجہ۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامک ڈسکس نہ ہو، ہمارے گھروں میں اسلام پر بات نہ کریں، ہمارے گھروں میں حلال اور حرام پر بات نہ کریں، ہمارے گھروں میں اچھائی اور برائی پر تبصرہ نہ کرنا، ہمارے گھروں میں لباس پر تبصرہ نہ کرنا، ایسا کیسے پہن سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں ان گھروں میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ سبھی یہ کام کر رہا۔ اور یہ مشکل کب پیش آتی ہے؟ جب ماں باپ میں سے دونوں دیندار نہ ہوں، تو 30 دن کی کیا وہ 60 دن کی عادت بھی ڈالی جائے تو کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر دونوں میں سے دونوں دیندار ہیں تو دونوں الگ ہو، بڑی اچھی بات۔ لیکن دونوں میں سے اگر ایک بھی ہے تو پھر وہ جو 30 دن کی عادت ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ یا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، صرف 11 ہی مہینے جاتے ہیں، پھر 12واں مہینہ ہمیں یہ والا مل جاتا ہے، پھر 11 مہینے جاتے ہیں، پھر بیچ میں اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں خوراک کے طور پر، کہ بھئی یہاں پر بھی تم یاد کر لو، کبھی غدیر مل جائے، کبھی موبائلہ مل جائے، کبھی محرم مل جائے، کبھی سفر مل جائے، یہ ساری چیزیں میں بیچ میں ملتی رہتی ہیں، ماہ مبارک سے جو ملاتی رہتی ہیں۔ کہیں قربانی کا موقع آتا ہے، وہاں پر بھی حرام حلال اور حرام میں دیکھا جاتا ہے بھئی اس میں حرام پیسہ نہیں لگ سکتا۔ تو خدا ہر مقام پر ہماری مدد کر رہا ہے۔ دشواری یہی ہے کہ ہم فراموش اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے ڈسکس کا وقت نہیں ہے۔ لہذا میں اس چیز کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن، کوئی سا بھی ایک دن جس میں سب لوگ جمع ہو سکتے، اسلامک ڈسکس کے لیے رکھیں، بحث و مباحثہ کریں اسلام سمجھنے کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان سے بھی کہیں کہ بھائی تم اپنا سوال لاؤ، آج اس ٹاپک پر ہم لوگ بات کریں گے۔ ہفتہ بھر پہلے ٹاپک پر بات ہو کورونا ہے، اس دن میں سب لوگ جمع ہو گئے، اپنے اپنے سوالات اور جوابات لے کے بیٹھے۔ دیکھیے کتنا لطف آئے گا۔ میں نے ابھی ایام شہادت میں جن احادیث کی طرف متوجہ کیا تھا وہ یہی ہے کہ ڈسکس کرنا ہے تم کو۔ جتنا ثواب علم حاصل کرنے اور ڈسکس کرنے میں ہے اتنا ثواب کسی چیز میں۔ خدا کی نازل کردہ، خدا کی پیدا کردہ تمام چیزوں پر تمہیں گفتگو کرنا۔ اس ماحول کو سازگار کرنے کے لیے ایک اچھی ماں اور ایک اچھے باپ کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا بچہ گالیوں سے محفوظ ہے تو یہ کریڈٹ اس کے باپ کو جاتا ہے، اس کی ماں کو جاتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ نماز کا پابند ہے تو یہ کریڈٹ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو جاتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ جھوٹ اور فریب سے محفوظ ہے تو یہ کریڈٹ اس کے ماں اور باپ کو جاتا ہے۔ جب اچھائی کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے تو پھر جب بچہ برائی کرے گا تو اس کا بھی کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں ماؤں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک باپ کا روزی کمانے جانا بھلے ہی وہ پھاڑا چلا رہا ہے، آسان ہے، لیکن ایک ماں کا اپنے بچے کی تربیت کرنا یہ آسان تھا، جسے بہت آسان سمجھتے ہیں۔ شام کو پہنچتے ہیں بولتے ہیں تو نے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ چھوٹی سی جھاڑو لگا دی، ذرا سا کھانا بنا دیا، تیرا کام ہی کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ آپ اگر پڑھیں سمجھیں، ہم تو سننے تک محدود کیے ہوئے، بھائی نہ ہمیں پڑھنا ہے اور نہ سمجھنا ہے، سننا ہے بس۔ باتیں اچھی لگتی ہیں اسلام کی، بڑی اچھی اچھی باتیں اسلام میں، لیکن اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ چاہے وہ انبیاء کے گھر کی خواتین ہوں
چاہے عام لوگ کے گھر کی خواتین، اگر وہ راہ خدا سے، راہ نبوت سے بھٹک جائیں تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں، جیسے جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، چاہے وہ عام خواتین کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر اور مشرک کے گھر میں کیوں نہ ہو، اور اگر وہ خدا پرست ہو جائیں تو خدا ان سے کہتا ہے، کلام کرتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں جگہ، چاہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہی کیوں۔ تربیت کا دونوں میں سے اگر ایک بھی اگر بہتر نکل جائے، جناب آسیہ نے نبوت کی تربیت کی ہے، نبوت کی پرورش کی ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ لہذا ہم اگر آج کے دور کے دیکھیں، اپنی صدی کی بات کریں، اس صدی میں بھی ایسی خواتین ہوئی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ہر قدم اٹھایا۔ آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ محمد باقر الصدر، یہ اپنے زمانے کے اسی صدی کے بے ساختہ خدا پرست، جس طرح ان کا علم اسی طریقے سے ان کی خواہر گرامی، ان کی بہن بنت الہدیٰ صدر ان کے خاندانی خطاب ہے۔ آج کے دور کی خاتون، اور ان کو ہمت کہاں سے ملی؟ اہل بیت کے گھر کی خواتین سے۔ ایک انقلاب جو عراق کی سرزمین پہ اٹھا تھا، صدام نے قتل عام شروع کیا تھا، آیت اللہ باقر الصدر کھڑے ہوئے، اور جب ان کی گرفتاری، ان کو ستانے کے لیے حکومت نے قدم بڑھائے، ان کے شانہ بہ شانہ ان کی بہن بنت الہدیٰ باقر الصدر، بنت الہدیٰ صدر جو اپنے زمانے کی بہترین عالمہ، فاضلہ، مفسرہ، تاریخ داں، جبکہ یہ ملتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، چونکہ گھر کا ماحول علمی ہے، جس کے بھائی پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، جو خود گہوارہ علم میں پل رہے ہیں، انہوں نے ایسی خواتین کی تربیت کی۔ جب باس پارٹی نے شیعوں پر ظلم کیا تو خواتین آگے بڑھی ہیں، خواتین کھڑی ہوئی ہیں، اور جس میں بنت الہدیٰ سب سے آگے آ۔ آج کے دور کی خاتون، والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہے، بعض مورخ تو کہتے ہیں کہ جو شکم مادر میں تھی تب انتقال ہوا، بعض کہتے ہیں 6 مہینے کی تھی۔ چونکہ گھر کا ماحول، جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں، گھر کا ماحول علمی ہے، اس گھر کے ماحول میں اس 6 مہینے کی بچی کو اتنا جری بنا دیا کہ وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہے بے خوف و خطر۔ آیت اللہ باقر الصدر کو 300 لوگ گرفتار کر رہے ہیں، ایک آدمی سب سے آگے کھڑی ہوئی، میں گرفتار ہونے نہیں ہوں۔ یہ طاقت ان کو جناب زینب سے ملی، جس طرح یزید سے بات کی، ابن زیاد سے بات کی، طاقت وہاں سے ملی۔ ہمارے پاس اس طرح کے آئیڈیا موجود ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، لہذا ہم کوشش کریں اپنے گھر کو علمی گھر بنانا، اپنے گھر کو متقیوں کا گھر بنانے کا، اپنے گھر کو عزاداروں کا گھر بنانے کا، اپنے گھر کو پرہیزگاروں کا گھر بنانا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللہ
الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محترم مومنین کرام اس طرح بھی ہم ذکر کر رہے تھے ایک ایسی خاتون جس نے کربلا کی خواتین کو آئیڈیل بنایا اور اپنے زمانے میں ظالم حکومت کے سامنے کھڑی ہوئی اور صرف کھڑی نہیں ہوئی، انہوں نے ایسی خواتین ایسی بچیوں کی تربیت کی تھی کہ وہ شانہ بشانہ کھڑی. جب ظالم حملے کرتے تھے تو بہت ساری خواتین شہید ہو گئی صدام کے زمانے میں. آخر میں اس ملعون نے ان کے گھر کا محاصرہ کرا دیا، بجلی پانی کاٹ دی گئی، لیکن انہوں نے ظالم کی بیعت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ تم کر رہے ہو صحیح ہے، یہ کہا کہ جو تم کر رہے ہو ظلم ہے. بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے صدام نے جب اس محترمہ کو پھانسی دی بنت الہدیٰ کو، تو کہا کہ یزید نے غلطی کی تھی، حسین کو شہید کیا اور زینب کو چھوڑ دیا، میں نے دونوں کو شہید کیا. شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی زندگیاں نہیں ہیں، یہ خود کر رہے ہیں. نہیں، ان کی زندگیاں تو مالک خدا ہے.
لوگ نہیں جانتے تھے ان کو، لیکن آج ان کا تذکرہ خدا کے تذکرے کے ساتھ، پیغمبر کے تذکرے کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اگر مظلوم کا حامی بنانا ہے تو اس کے لیے ماں کا پاکیزہ اور بہتر تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ناممکن ہے، نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش تو کر لیجیے لیکن نہیں کر سکتے۔ اس ماں کو پتہ ہی نہیں ہے جناب سیدہ کون تھی، اس ماں کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کی ہے، تو کیا کرے گی؟ وہ تو صرف اپنی خواہشات میں پڑی رہتی ہے، میرا برقع ایسا ہونا چاہیے، مجھے میکے کب جانا ہے، میرا بچہ ایسا ہونا چاہیے، میرا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، میرا بستر ایسا ہونا چاہیے، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے۔ اسے لینا ہی دینا نہیں ہے کہ میرا بچہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امام کا سپاہی بنے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اب اسی معاشرے میں پلا ہوں، میں نے تو بچپن میں نہیں سنا۔ اگر کچھ گھروں میں ہوتا ہو نور خدا ہم کو اور نورانی کرتا، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہے اس دور میں ظلم کے خلاف۔ اگر ماؤں کو کھڑا ہو کے دیکھنا ہے تو پھر فلسطین جائیے گا۔ دشمن نے ختم کر دیا تھا، علاقے کا نام ختم کر دیا تھا، لیکن آل محمد کی تعلیمات، آل محمد کا گھر کا فرد پھر کھڑا ہوا خمینی کی شکل۔ انہوں نے مظلوموں کی آواز کو بلند کیا، جس کی آواز میں آج تمام لوگ کھڑے ہیں ساری دنیا میں، وہ بھی کھڑے ہیں جو چاہتے ہیں، جو وہ بھی کھڑے ہیں جو نہیں چاہتے۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی پالیسی کو آج پوری دنیا میں یوم قدس کے نام سے منایا جاتا ہے، چونکہ تاریخ میں اختلاف ہے ایک دن کا، ہندوستان کے علاوہ بقیہ دن ہم سے ایک دن آگے چلتا ہے، ہمیں ایک جمعہ اور ملے گا، ان کا آخری جمعہ۔ اس لیے تمام عالم کے، تمام دنیا کے مسلمانوں نے ایک دوسرے سے گزارش کی اپنے اپنے ملک میں یوم قدس ضرور آج بنے۔ کیوں منائیں؟ کیا لینا دینا ہمارا؟ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری جان ہے۔ آپ دیکھیں ظلم کتنا بڑھ رہا ہے وہاں پر، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی پالیسی یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، لیکن جب اسلام کی مخالفت پر اترتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے ان کی چالوں کو سمجھا اور ان کے لیے موت کے چیمبر بنائے، لیکن یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو یہ تم سے راضی ہو جائے، کبھی راضی نہیں ہو جب تک یہ تم کو اپنے جیسا نہ بنا۔ اس سے زیادہ بزدل کوئی قوم نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رہبر معظم نے تو 25 سال کا ہے، 2015 میں تھا، انشاءاللہ اس سے پہلے یہ برباد ہوگا۔ یہ برباد ہوا دنیا میں، آپ نے دیکھیے گا تبدیلی آ جائے گی، سیاسی تبدیلی آ جائے گی۔ آ رہی ہے، جب لوگوں کو لگا کہ اسرائیل ختم ہو رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو اس پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، چاہے وہ آل یہود ہوں، عرب کی سرزمین پر رہنے والے بادشاہ ہوں، سب گھبرا گئے۔ اور آج یہ سب ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جن کے پاس تعلیمات آل محمد۔ لہذا ہم جس ملک میں بھی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تم مظلوم کے حامی بنو۔ وہ مظلوم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جبکہ ہمارے درمیان میں ایک فتنہ پھیلایا جاتا ہے جب فلسطین کی بات آتی ہے، وہاں شیعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ مظلوم کا مذہب نہ دیکھو، مظلوم دیکھو۔ جس کی زندہ مثال میں بتاؤں آپ کو،
کربلا میں محب قلبی کی ماں نے مظلوم کا مذہب نہیں دیکھا تھا، مظلوم دیکھا تھا، امام حسین کے ساتھ آ کے کھڑی اور ایمان لے لینی ہے صرف اپنے بچوں کو قربان. ہمارے پاس کوئی ڈسکس کا وقت ہی نہیں ہے نا، فرصت ہی نہیں ہے. گھر میں جاتے ہیں نہ جانے کون سا فساد پھیلا ہو، اماں کی طرف سے بہو کا، بہو کی طرف سے ابا کا. ہر نوجوان پریشان ہے، اکثریت پریشان ہے. کیوں ہے؟ تعلیمات آل محمد. ہمارے درمیان سے تعلیمات آل محمد ختم ہو. ظالم ظلم کرتا جائے گا. فلسطین کی ماؤں کو ہمارا سلام ہے جو آج اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہیں. اور جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے بچوں کو حوصلہ ملتا، ان کے جوانوں کو حوصلہ ملتا. اتنا حوصلہ ملا جنہیں یہ کمزور سمجھ رہے تھے کہ ایک دن میں ختم کر دیں گے، سالوں گزر گئے ان کو. اسی طریقے سے یمن میں حوثیوں کو ختم کرنے ایک دن میں، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں، اتنے ہوائی جہاز ہیں، ایک دن میں ختم کر دیں گے. لیکن مظلوم کی آہ جو نکلتی ہے وہ عرش اعظم پہ ٹکراتی ہے. سالوں گزر گئے ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں لگی ہیں. ان غریب حوثیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان سے خوف زدہ. اس علاقے کا خدا نے ایک شیر بنایا ہے حسن نصر اللہ کی شکل میں. خدا نے طاقت عطا کی ہے وہاں کے جوانوں کو، وہاں کی ماؤں کو. ایک ماں باپ جن کا اکلوتا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا، اور دونوں ضعیف ہو گئے. اور شہزادی کے روضے کی حفاظت میں بچہ شہید ہو گیا. قوم کے لوگ ان کے گھر پہنچے کہ آپ ضعیف ہیں. دونوں بے تحاشا روئے چلے جا رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹا تھا وہ بھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات انسان روئے گا. ایک بزرگ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ کتنا روئیں گے، وہ تو شہید ہوا ہے. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے اور بچے کیوں نہیں، میں سب کو شہادت کے لیے بھیج دیتا. یہ اس وقت ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں دین ہو. یہ اس وقت ہوتا ہے جو ہماری بیٹیوں کے پاس سینوں میں دین ہو، فساد نہ ہو، خواہشات کم ہو. رسول کی بیٹی اپنے بچوں سے پوچھتی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آتے. بتاؤ کیا ہوا مسجد میں؟ ہماری بیٹیاں کب پوچھتی ہیں اپنے بچوں سے؟ الٹا بیچ دیتی، جاؤ گلی میں کھیلو، جاؤ گالیاں سیکھ کے آنا. ہمارے دین کہا جاتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، لیکن دین پر بات نہیں کی جاتی، دین پر ڈسکس نہیں ہوتا. لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں تاکہ ہمارے گھروں میں بالکل ہوتا. دور کی صدی کی بات نہیں ہے، اسی صدی کی بات ہے، اسی زمانے کی بیٹی. اور بہت ساری خواتین ہیں جن کے تذکرے کا وقت نہیں ہے. لہذا ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو اس طرح پرورش کریں کہ وہ مظلوم کی حمایت کے لیے کریں. جب وہ مظلوم کی حمایت کریں گے تو وہ ایک حکومت کی، ساری دنیا کی حکومتیں مل کے کھڑی ہو جائیں گی تو مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ساری دنیا کی وہ حکومتیں کھڑی ہیں چونکہ ایران کی مائیں اکثریت دیندار، حجاب، وہ آپ چھوڑ دیجیے جو آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے، پرانا کام ہے. مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنا، ان کو بدنام کرنا. ایسی ایسی تاریخ کے نمونے کہ میں اگر تذکرہ کروں گا ان کے لیے وقت چاہیے. انگریزوں نے مسلمانوں کی، آج جو مسلمان بدنام ہے یہودی اور عیسائیوں کی وجہ سے بدنام ہے.
اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں ہیں، ہم ہیں کہ بھول جاتے ہیں. ہمیں بھولنا نہیں ہے. میں آخری جملہ آج کے خطبے کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں بیت المقدس کو بھی یاد رکھنا ہے. قربانی کا وقت ہوگا تو قربانیاں بھی دینا. خیبر کی لڑائی یہودیوں سے تھی. آج یہودی یاد کرتے ہیں کہ خیبر تمہاری آخری جیت تھی، اب تمہیں ہم جیتنے نہیں دیں گے. اور ہم خیبر کا نام سن کے واہ واہ کر کے اور لڈو پیڑا کھا کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو اپنے امام کے حوالے نہیں کرتے ہیں. میں تمہیں علی کے حوالے کرتا ہوں تاکہ تم عباس بنو. میں تمہیں علی کے حوالے کرتا ہوں تم علی اکبر کی سیرت پہ چلو. وہ معصومہ کے بیٹے نہیں تھے. وہ معصومہ نے اپنا بیٹا کہا ہے الگ ہے، لیکن تربیت پرورش ہم علی کے حوالے کیوں نہیں. ہر زمانے میں ظلم رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی سیاست بدل رہی ہے. آپ دیکھیے وہ لوگ جو شیعوں سے نفرت کرتے ہیں، آج یہاں سعودی عرب اور ایران کی بات کہی جاتی ہے، لیکن آپ یہی نیوز جو یورپ میں چل رہی، جو امریکہ میں چل رہی، وہاں سنی شیعہ ہو رہی ہے کہ سنیوں نے شیعوں سے ہاتھ ملا لیا تاکہ پوری دنیا کے سنی شیعوں سے ہاتھ نہ ملا سکے. پالیسی ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں. آج ہمارے درمیان جو سنی شیعہ زندہ ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دین ہے. انہوں نے ایسے پالے ہیں لوگ، وہ سابر انوائرمنٹ بناتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، اور پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. آپ چیک کرتے رہیے وہ کام، جب آپ بھولنے لگے تو پھر یاد دلا دیتے ہیں. جیسے کہا سیریا میں شیعہ کہاں ہے زیادہ، فلسطین میں شیعہ کہاں ہے، مظلوم ہے. امام خمینی نے کہا کہ مظلوم کا ساتھ دو، امام حسین نے کہا مظلوم کا ساتھ دو. خدا سے جو دعا کی جاتی ہے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم سے مقابلے کے لیے. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار باپ محمد والے محمد ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما. دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت کو نیز کو نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. خدایا ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. فلسطین کو، بیت المقدس کو جلد سے جلد آزادی عنایت فرما. خدایا یہاں جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. جو روزی کے لیے پریشان ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما. جن کو تمہیں روزیاں عطا کی ہیں سب کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کریں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. عزاداروں میں امام حسین علماء کرام مراج کرام کی حفاظت فرما. امام زمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.